السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب سے کم درجہ کی شاخ کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اب اس حدیث میں ایمان کے شعبوں کو اور ان کی شاخوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں جو زیر اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 70 یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہیں۔ یہاں پر اس کی تعداد بتانا مقصد نہیں ہے، مطلب یہ بتانا مقصد ہے کہ ایمان کی بہت زیادہ شاخیں ہیں۔ اب ایمان کی سب سے پہلی شاخ یہ ہے کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور دوام صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور کائنات کی باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس دنیا کا نظام چلا رہا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسولوں، اس کی کتابوں اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا جز ہے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان لانا بھی ایمان کا جز ہے کہ آخرت قائم ہوگی، اور اس کے بعد اعمال ناموں کا دیا جانا کہ اعمال نامے دیے جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں رکھے جائیں گے، جو برے ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں رکھے جائیں گے۔ اس بات کا یقین کرنا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح کہ جب انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہر وہ کام کرے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح اگر انسان کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اگر کسی سے دشمنی رکھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب محبت یہ ہے کہ جیسے نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہے، صالحین ہیں، ان سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ ان کی محبت اللہ کی محبت کا باعث ہے۔ اور دشمنی سے مراد جیسے کافر ہیں اور شیطان کے ساتھیوں سے دشمنی رکھے کہ انہیں تو اللہ نے بھی اپنا دشمن کہا ہے، اور یہ انسانوں کے بھی دشمن ہیں۔ اسی طرح ایمان کا شعبہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اپنے خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، اور جہاں تک ہو سکے اس گناہ کے بعد یا اس غلطی کے بعد کوئی نیک کام وہ ضرور کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انعام و اکرام کی آس لگ جائے۔ اسی طرح ایمان کے شعبوں میں سے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اس کا عقیقہ کریں، اس کا ختنہ کریں، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق کریں۔ اس کے بعد بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی طریقہ سے کریں، اور اپنی خاص ضروریات پوری کرنے کے بعد جو آپ کے پاس پیسے بچ جائیں وہ غربا اور مساکین کو دیں، تاکہ ان کا بھی تعاون ہو جائے۔ تکبر کو کبھی اپنے دل میں نہ آنے دیں۔ اسی طرح ایمان کے شعبوں میں سے یہ ہے کہ آپ اول وقت میں نماز ادا کریں، کہ مثلا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ سستی نہ کریں اور دیر سے نماز ادا نہ کریں، جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا آپ نماز کو ادا کریں، اور اپنے بچوں میں کو بھی نماز کی ترغیب دیں، نوافل کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر جب آپ نوافل ادا کریں تو اپنے بچوں کو اپنے پاس ضرور لگائیں، تاکہ وہ آپ کو دیکھیں کیسے آپ رکوع کر رہے ہیں، کیسے آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ بچے آپ کی نقل کریں گے، آپ کو دیکھیں گے، اور اس طرح ان کے دل میں بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ اسی طرح بدعات سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے کہ آپ بدعات سے بچیں، اور حتی الوسع کوشش کریں کہ آپ اس معاملے میں کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اور کوئی شخص اگر آپ سے زیادتی کرے تو اسے برداشت کریں، اور ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کریں۔ ایمان کے شعبوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ راستے کو صاف کریں، مثلا اگر راستے میں کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہے یا کوئی پتھر پڑا ہوا ہے کہ جس سے لگ کے کسی کے گرنے کا خدشہ ہے، تو آپ اس تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دیں۔ اگر کوئی چیز راستے میں آپ کو نظر آئے، کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو حتی الوسع آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو نہ اٹھائیں، لیکن اگر آپ نے اٹھا لیا ہے تو آپ حتی الوسع آپ کوشش کریں کہ آپ اس کے اصل مالک کو دے دیں۔ اگر آپ کو اس کے اصل مالک کا نہیں پتہ تو آپ اس کی طرف سے وہ صدقہ کر دیں۔ اسی طرح اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، کہ آپ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ حتی الوسع کوشش کریں کہ آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں، اور یہ اپنے نفس کو تمام بری باتوں سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور اپنے دل کی زمین کو جہاں تک ممکن ہو صاف رکھیں، اور صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں کہ ہر نیکی کا کام دوڑ کر کریں، اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔
اور ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگتے رہیں، جیسے کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائی کے کاموں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اللہ ہماری مدد فرمائے ان کاموں میں۔ اور ایمان اسی شخص کا مقبول ہوتا ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو، مطلب اس کے دل میں دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی اتنی محبت نہ ہو اس کے دل میں، جتنی اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو۔ ایسا شخص ہی مومن کامل ہوگا اور ایسا انسان ہی ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کو اپنا پروردگار مان لیا کہ اللہ ہی میرا معبود حقیقی ہے، اور دین کو اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے مان لیا، تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ کہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ اس سے انسان ایمان کا ذائقہ